پر عذاب آیا۔ افعینا بالخلق الاول، تو کیا ہم ایک مرتبہ پیدا کر کے عاجز آ گئے ہیں؟ لم یعیا بخلقہن، یہ ہم کل پڑھ چکے ہیں۔ تو اس کے معنی کیا ہے؟ گویا کہ ہماری ساری، جس کو میں انگریزی میں نے کہا تھا کہ جو کریٹو پوٹینشیل ہمارا تھا، کریٹو انرجی ہماری ایگزاسٹ ہو چکی ہے تمہارے خیال میں؟ افعینا بالخلق الاول، کیا ہم بالکل عاجز آ گئے ہیں؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، ہماری خلاقی کی قدرت میں تو کوئی کمی نہیں ہوئی۔ ہاں یہ لوگ جو ہیں ان کے ذہن کی تنگی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ دھوکے میں ہو رہے ہیں کہ دوبارہ کیسے بنا دیا جائے گا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے تو انسان کو پیدا کیا ہے، ہم جانتے ہیں جو پٹی پڑھاتا ہے اسے اس کا نفس، اندر بھی تو ہے نا قوت شر، وہ نفس ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، 13ویں پارے میں ہم نے شروع کی آیت پڑھی ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ تو انسان کے اندر بھی ایک داعی شر ہے، ایک داعی خیر ہے۔ داعی شر کیا ہے؟ نفس امارہ، اڈ یا لبیڈو فرائڈ کی اصطلاح میں، اور داعی خیر کیا ہے؟ روح، جس کا مسکن ہے قلب، وہ بلندی کی طرف، رفعت کی طرف لے کے جانا چاہتی ہے انسان کو۔ اس کو فرائڈ نے دیکھا تو صحیح ہے، آبزرویشن اس کی صحیح ہے، سپر ایگو، ایگو کے اوپر ایک سپر ایگو ہے، اگرچہ اس کی جو اس کی ایکسپلینیشن کی ہے، توجیہ جو کی، وہ غلط ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اب یہ تمام مغربی سائنسدان اور فلاسفر اصل میں ان کی ایک آنکھ بند ہے، عالم امر سے وہ واقف ہی نہیں، روح کا ان کے ہاں تصور ہی نہیں، فرشتے کا کوئی تصور نہیں، ان کی ساری جتنی بھی انویسٹیگیشنز ہے، جتنی بھی تحقیق ہے، تفتیش ہے، آبزرویشن ہے، بھاگ دوڑ ہے، وہ سب عالم خلق سے متعلق ہے۔ تو عالم خلق کے بارے میں تو واقعہ ہے، انہوں نے علم کا اتنا بڑا انبار جمع کر دیا ہے کہ اس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے ایک انسان کے لیے، لیکن یہ کہ بس وہ ایک آنکھ جو ہے عالم امر والی وہ بند ہے۔ تو ہم خوب جانتے ہیں کہ اس کا نفس اسے کیا پٹیاں پڑھاتا ہے، کیا وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو اس سے، اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ قرب ہے ذات باری تعالیٰ کا، لیکن یہ کہ اتصال بے تکیف بے قیاس ہست رب الناس را با جان ناس، یہ نہیں جانتے کہ کیسے ہے یہ قربی، ہم نہیں جان سکتے۔ اللہ کا ہاتھ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے، اللہ کا چہرہ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے، اللہ نزول فرماتا ہے پہلے آسمان تک، ہر رات کے آخری حصے میں کیسے اترتا ہے ہم نہیں جانتے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، کیسے ہے یہ ہم نہیں جانتے، بس جو بتایا وہ ہے، اس پر یقین، اور کیسے کے چکر میں پھنسیں گے تو 100 طرح کے فتنوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گا۔ پہلے آدمی سمجھ لے یہ وراء الورا ہے، یہ ہمارے لیے ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، یہ عالم امر کی شے ہے۔ تمہارے پاس معلومات کا جو ذریعہ ہم نے دیا ہے وہ عالم خلق کی چیزوں کے لیے، ان السمع والبصر والفؤاد، 3 چیزیں کافی ہیں۔ تحقیق کرو، تفتیش کرو، آبزرو کرو، سنو، انفر کرو، نتیجہ نکالو، کمپیوٹر کے ذریعے سے پروسیس کرو، یہ چلتے جاؤ۔ لیکن عالم امر کی بات جو وحی سے بتا دی گئی بس وہ، اس کی زیادہ مین میخ، زیادہ باریکیوں میں جاؤ گے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو ہے وہ ہماری رگ جان سے بھی قریب، اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، جبکہ لیتے جاتے ہیں 2 لینے والے داہنی طرف اور بائیں طرف موجود ہیں، یعنی اللہ خود بھی موجود ہے، ہمارے ساتھ ہے، لیکن اس نے 2 فرشتے ہر انسان کے ساتھ لگا رکھے ہیں جو اس کے ہر قول کو اور ہر فعل کو ریکارڈ کر رہے ہیں، کرامن کاتبین، وہ دائیں اور بائیں موجود ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی اس کے زبان سے قول نکلتا ہے اس کو لے کر ریکارڈ کرنے والے موجود ہیں، نگران جو دیکھ رہے ہیں کیا کہہ رہا ہے یہ، اور وہ مستعد ہیں جو اس کو لے رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اور وہ ریکارڈنگ ظاہر بات ہے کوئی قلم سیاہی پینسل والی تو نہیں ہے، ریکارڈنگ تو ہماری یہاں پہ ایک اور ہو رہی ہے۔ آج سے 20 سال پہلے اس ریکارڈنگ کا تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ بھی کوئی ریکارڈنگ ہوتی ہے، اور کتنی ایگزیکٹ ریکارڈنگ ہے۔ اچھے سے اچھا بھی اسٹینوگرافر ہو تو کہیں نہ کہیں اس کی ڈکٹیشن دینے میں کہیں کوئی غلطی ہو جائے گی، اس میں تو کوئی غلطی نہیں ہے۔ اس سے بھی اعلیٰ کیا ریکارڈنگ ہو رہی ہے جو فرشتے کر رہے ہیں، جو ہمارے تصور سے باہر ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور بالآخر وہ موت کی بے ہوشی کا وقت آن پہنچتا ہے حق کے ساتھ، قطعی ہے وہ تو آنی ہے، اس لیے کہ اللہ کے منکر تو پیدا ہوئے ہیں، موت کا منکر تو آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا، موت کا تو سب کو اقرار ہے۔ بالحق
ذالک ما کنت منہ تحید، یہی ہے نا وہ جس سے تم بھاگا کرتے تھے۔ بڑی نفسیاتی بات ہے، انسان اپنے موت کے تصور کو اپنے ذہن سے دور رکھتا ہے، یہاں تک کہ تھوڑا سا ارتعاش ہوتا ہے جب کسی عزیز کو کندھوں پر اٹھا کر لے جا کر اور قبرستان میں دفن کر کے آتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے تو اعصاب ہلے رہتے ہیں کہ منزل تو یہ ہے، جانا تو یہاں ہے، آج ہم اسے چھوڑ آئے، کل ہمیں جانا ہے، پر اس کے بعد پھر وہی اپنا روٹین، وہی اپنے مسائل، وہی اپنے معاملات، وہی اپنی دلچسپیاں، پھر آدمی بھول جاتا ہے۔ ذالک ما کنت منہ تحید، اسی کو تم چاہتے تھے، اس سے ذرا دور رہو، اسے اپنے ذہن سے ٹالے رکھو۔ ونفخ فی الصور، پہلے وہ قیامت صغریٰ کا ذکر تھا جو ہر انسان کی ہے، سکرات الموت، نزع کا عالم، اور اب ہے وہ پوری دنیا کی جو قیامت، پوری دنیا کی جو موت آنی ہے، ونفخ فی الصور، سور میں پھونکا گیا یا جائے گا، ذالک یوم الوعید، یہ ہے وعدے کا دن، وجاءت کل نفس معہا سائق و شہید، اور ہر جان آئے گی، اس کے ساتھ ایک ہوگا دھکیلنے والا اور ایک ہوگا گواہ۔ دو فرشتے جو جہاں دنیا میں معمور تھے ریکارڈ تیار کرنے پر، اب ایک اس کو لے کر آئے گا جو کہ دھکیل رہا ہوگا، چلو ادھر کو، اور ایک کے پاس وہ سارا اس کا ریکارڈ ہوگا، شہید وہ ہوگا، اس کے پاس اعمال نامہ ہے۔ لقد كنت في غفلة من هذا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے انسان تو آج کے اس دن سے غفلت میں رہا نا، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، تو آج ہم نے تمہاری آنکھ سے پردے ہٹا دیے، اٹھا دیے، آج تمہاری نگاہ کتنی تیز ہو گئی ہے، ہر شے نظر آ رہی ہے۔ اب وہ حقائق جو پردے کے پیچھے تھے، جو پہلے غیب میں تھے، جس پر کہ ایمان لانا مطلوب تھا غیب میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، آج وہ غیب کا پردہ ہٹا دیا گیا، اب تمہارے سامنے فرشتہ بھی ہے جو تمہیں بھاگتا ہوا لا رہا ہے، تمہارا اعمال نامہ جو ہے، دوسرے کے فائلیں جو ہیں وہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اور کہے گا اس کا ساتھی، میری رائے ان حضرات کے ساتھ ہے کہ جن کے نزدیک یہ وہ شیطان ہے جو ہر انسان کے ساتھ دنیا میں ایک شیطان بھی لگا ہوا ہے، جیسے داخلی قوت شر ہے نفس، شیطان ساتھ باہر موجود ہے جو نفس میں پھونکے مارتا رہتا ہے، نفس میں اشتعال پیدا کرتا ہے، نفسانی خواہشات کو بھڑکاتا رہتا ہے۔ دوسری طرف انسان کے اندر روح ہے جو داعی خیر ہے، تو باہر فرشتے ہیں جو خیر کی دعوت دیتے ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، سورہ حامیم سجدہ میں ہم پڑھ کر آئے کہ نہیں، فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، وہ شاباش دیتے ہیں، کوئی نیک کام کر کے اگر ہمیں خوشی ہوتی ہے، یہ فرشتوں کی طرف سے ہمیں بشارت ہو رہی ہوتی ہے کہ اچھا کیا تم نے، کوئی گویا کہ اندر ہی سے آپ کو شاباش دے رہا ہوتا ہے کہ ہمت کی تم نے، بڑا اچھا کیا تم نے۔ کون ہے وہ فرشتہ ہے، نظر نہیں آئے گا۔ وقال قرینہ، وہ شیطان کہے گا جو کہ مسلط کیا گیا تھا اس پر، ھذا ما لدی عتید، پروردگار یہ حاضر ہے جو میرے پاس تھا، جو میری کسٹڈی میں تھا، جس پر مجھے تعینات کیا گیا تھا، اور وہ تھا، وہ حاضر ہے۔ اللہ فرمائے گا القیا فی جہنم کل کفار عنید، جھونک دو جہنم میں سب جو بھی ناشکرے تھے اور جو بھی مخالف تھے۔ اب یہ حکم کور کرے گا اس انسان کو بھی اور شیطان کو بھی۔ مناع للخیر، جو خیر سے روکنے والا، معتدن، حد سے بڑھنے والا، مریب، شکوک و شبہات میں مبتلا رہنے والا، الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کو بھی الہ بنایا اور پکارا اور پوجا، فالقیاہ فی العذاب الشدید، تو جھونکو اس کو بڑے سخت عذاب میں۔ اب اس کے رونگٹے کھڑے ہوں گے، وہ جو شیطان وہ سمجھتا تھا میں تو سرکاری کارندہ ہوں یہاں پر، لیکن یہ کہ یہاں جب حکم ہوگا تو وہ تو دونوں کو جھونکا جائے گا۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، وہ کہے گا شیطان اس کا ساتھی، پروردگار میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، یہ تو خود ہی جو ہے بڑی سخت گمراہی کے اندر تھا۔ تو گویا کہ وہ چاہے گا کہ میری جان بخشی کی جائے، جو میری کسٹڈی میں تھا وہ تو میں نے حاضر کر دیا لا کر۔ قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، اللہ فرمائے گا میرے سامنے اب جھگڑو مت، جبکہ میں پہلے وعید بھیج چکا ہوں، سارا انذار کا حق میں نے ادا کر دیا، جنات کے لیے بھی انسانوں کے لیے بھی۔ وہ ہم دیکھ آئے ہیں سورہ احقاف میں، جنات نے حضور کا کلام سنا اور ایمان لے آئے اور داعی حق بن کر اپنی قوم میں واپس چلے گئے۔ ما یبدل القول لدی، میرے حضور میں بات تبدیل نہیں کی جا سکتی، میرا قانون، میرا ضابطہ جو بھی تھا وہ پورا ہوگا۔ وما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔
یوم نقول لجہنم هل امتلأت، جس دن کہ ہم پوچھیں گے جہنم سے بھائی بھر گئی تو، تیرا پیٹ بھر گیا؟ وتقول هل من مزید، وہ کہے گی نہیں اور ہے کچھ، مجھے تو ابھی میرے اندر بڑی کشادگی ہے، اور آئیں جنات اور انسان اور مجھے بھرے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت قریب لے آئی جائے گی اہل تقویٰ کے، جو ان سے دور نہیں ہوگی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ، اب ان سے کہا جائے گا یہ ہے جس کا وعدہ آپ لوگوں سے کیا گیا تھا۔ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو اور حفاظت کرنے والا ہو۔ حفاظت کس کی؟ جو امانت ہم نے دی تھی۔ ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، ہم نے اپنی روح پھونکی دی تم میں، تم نے اس کا حق ادا کیا، اس کو محفوظ رکھا، اسے سلیم رکھا۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، وہ جو انہوں نے حفاظت کی، من خشی الرحمن بالغیب، جو ڈرتے رہے رحمان سے غیب میں ہونے کے باوجود، بن دیکھے۔ وجاء بقلب منیب، اور لے کر آئے ہیں وہ قلب سلیم، قلب منیب، اللہ کی جو امانت تھی اسے پوری سلامتی کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ رکھ کر لوٹا رہے ہیں۔ ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ اس جنت میں سلامتی کے ساتھ۔ ذالک یوم الخلود، اب یہ دن ہے ہمیشہ رہنے والا، اب تمہیں یہاں جنت سے نکلنے والا مرحلہ کوئی نہیں آئے گا۔ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، ان کے لیے وہ سب کچھ تو ہے ہی کہ جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اور بہت کچھ ہے۔ وہ اور بہت کچھ کیا کچھ ہے؟ تین درجے سمجھیے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر جنت کے۔ ایک تو جو کچھ نفس انسانی میں داعیات ہیں خود اللہ نے رکھے ہیں، ان سب کی بھرپور تسکین کا سامان، یہ تو نمبر ایک ہے، پہلے ہی سے موجود ہوگا۔ نمبر دو، ہر شخص اپنی ذہنی سطح کے مطابق جو مانگے، یہ مختلف ہوں گی۔ کسی دیہاتی کی اپنی ذہنی سطح ہے، وہ کیا مانگے گا، اور کسی عالم و فاضل کی اپنی ذہنی سطح ہے، کوئی فلسفی جو ہے وہ کچھ اور مانگے گا۔ کچھ لوگ ہوں گے کہ جو کچھ نہیں چاہیں گے سوائے اللہ کی ذات کے، جیسے کہ رابعہ بصریہ کا قول آتا ہے، ایک یوں سمجھیے کہ ایک جس جذب کے عالم میں ایک روز نکلی ہے گھر سے، ایک ہاتھ میں ایک لوٹے میں پانی تھا اور ایک ہاتھ میں ایک قندیل مشعل، کہ رابعہ کہاں چلے؟ کہ میں اس مشعل سے تو جنت کو جلانا چاہتی ہوں، اور یہ لوٹے میں پانی ہے، اس سے میں دوزخ کو بجھانا چاہتی ہوں، تاکہ لوگ دوزخ کے ڈر اور جنت کے لالچ میں اللہ کو نہ چاہیں، اللہ کو اللہ کے لیے چاہیں۔ تو ایسے بھی ہوتے جو آیا نا، یریدون وجہہ، انہیں اللہ کی رضا کے سوا، اس کے چہرے کے سوا کچھ نہیں چاہیے، یریدون وجہہ، تو وہ لوگ بھی ہوں گے۔ پھر وہ تیسری چیز ہے جو اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم وہ کچھ بھی دیں گے، ما لا عین رات، یہ حدیث کے الفاظ ہیں لیکن قرآن میں سورہ سجدہ میں آ چکا ہے، فلا تعلم، کوئی شخص نہیں جانتا، فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین، آنکھوں کی جو ٹھنڈک کا سامان ہم نے فراہم کیا ہوا ہے۔ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید وکم اہلکنا قبلہم من قرن ہم اشد منہم بطشا فنقبوا فی البلاد، کتنی ہی قوموں کو ہم نے اس سے پہلے ہلاک کیا ہے جو ان سے کہیں بڑھ کر تھیں اپنی قوت میں، پکڑ میں، اور وہ گھس گئے تھے ملکوں میں، ایک کے بعد دوسرا فتح، دوسرے کے بعد تیسرا فتح، نقب لگاتے چلے گئے ایک ملک کے بعد دوسرے میں۔ حل من محیص، لیکن جب ان پر اللہ کی پکڑ آئی، وہی کہ جو ملک پر ملک فتح کرتے جا رہے تھے، علاقے پر علاقے زیر نگی کرتے جا رہے تھے، پھر ان کو بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ملی۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، یہ بہت بہت اہم مقام ہے قرآن کا۔ اس میں یاد دہانی ہے کس کے لیے؟ دو طرح کے لوگوں کے لیے۔ لمن کان لہ قلب، جس کا دل ہے، دل تو سب کا ہے، لیکن دل سے یہاں مراد کیا ہے؟ دل زندہ، جس میں روح زندہ ہے، سلیم ہے، قلب سلیم ہے۔ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی تو عبادت ہے تیرے جینے سے۔ تو جن کا تو قلب بیدار ہے ان کی صورت تو وہ ہو جائے گی، ابھی ہم نے عشاء میں بھی وہ آیت سنی ہے سورہ نور کی، کہ جیسے کہ پیٹرول جو ہے وہ آگے بڑھ کر لپک لیتا ہے، دور ہے ابھی دیا سلائی، اور اس نے گویا کہ آگے آ کے
وہ تو بھڑکنے کو بیتاب ہے، نغمے بیتاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے، ایک ذرا چھیڑ تو دے زخمہ و مضراب حواس، زخمہ و مضراب حیات۔ تو یہ ہے وہ لوگ جن کا دل زندہ ہے۔ اس کے بارے میں حافظ ابن قیم کی ایک بڑی خوبصورت عبارت ہے کہ بہت سے لوگ وہ ہیں جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو ایسے محسوس کرتے ہیں کہ قرآن مصحف میں نہیں لکھا ہوا، ان کے اپنے دل پر لوح قلب پر نقش ہے، وہاں سے پڑھ رہے ہیں۔ اتنی کہ ہم آہنگی ہے، اس طرح کی سمپیتھیٹک وائبریشن ہوتی ہے قرآن کو پڑھتے ہوئے کچھ لوگوں کی، جن کی وہ اندر فطرت جو ہے وہ صحیح ہے، سالم ہے، پرورٹڈ نہیں ہے، مریض نہیں ہے، مردہ نہیں ہے، تاق و چوبند ہے، بیدار ہے۔ تو وہ تو گویا کہ قرآن کو اپنے قلب سے پڑھ رہے ہوتے، اتنی ہم آہنگی۔ تو جن کا تو یہ دل زندہ ہے ان کو تو کسی زیادہ اور تشویش کی اور تگ و دو کی ضرورت ہی نہیں، جیسے ابو بکر صدیق کو ایک لمحہ بھی نہیں لگا۔ ہاں کچھ لوگوں کے اندر ذرا کچھ پولیوشنز ہوتی ہیں، کچھ پردے پڑے ہوئے ہیں، وقت لگ جاتا ہے، تو ان کے لیے ہے او کا لفظ آیا یہاں پر، لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، یا یہ کہ پھر ذرا کان لگا کر سنے اور اپنے آپ کو حاضر کرے، متوجہ کرے، تو یقیناً پھر اس کے حوالے سے اس کو اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت مل جائے گی۔ ایک تو ایسے محسوس کریں گے جیسے دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا۔ دوسروں کو ذرا محنت کرنی پڑے گی۔ اور ہمارا جو منتخب نصاب ہے مطالعہ قرآن حکیم کا، اس میں جو ایمان کی بحث میں دو مقامات اسی کی گویا کہ دو طریقے جو ہیں مختلف اسی کی نمائندگی کے لیے۔ ایک طریقہ وہ ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ آبزرویشن بھی ہے، غور و فکر بھی ہے، تدبر بھی ہے، اور یہ ذکر کے ساتھ تدبر، ذکر کے ساتھ فکر، یہ دونوں مل کر بات بنتی ہے۔ خالی ذکر سے بات نہیں بنے گی، خالی فکر سے بات نہیں بنے گی۔ اور بدقسمتی اس امت کی یہی ہو چکی ہے اب کہ یہ دو حلقے علیحدہ ہو گئے۔ مفکرین ہیں تو وہ ذکر کی لذت سے ناآشنا ہے، کتابیں لکھ رہے ہیں، بڑی بڑی تفسیریں، آج کل تو کیا کہہ رہا ہے، کیسی کیسی تفسیریں آ رہی ہیں، ذکر سے ناآشنا۔ دوسری طرف ذاکرین ہیں وہ فکر سے ناآشنا، ان کو غور و فکر، سوچ بچار، دنیا کا مطالعہ یہ اس سے تعلق نہیں۔ تو گویا کہ گاڑی کے پہیے جدا ہو گئے، گاڑی کیسے چلے اب؟ یہ دونوں ہیں، ان دونوں کے اندر فقر قرآن امتزاج ذکر و فکر، علامہ اقبال کہتا ہے جزب قرآن زیغمی روباہی است، فقر قرآن اصل شہنشاہی است۔ قرآن کے سوا اگر کوئی شعر بھی بن گیا تو کیا ہے، وہ لومڑی کی طرح ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ اور فقر قرآن اصل شہنشاہی است، جس کو فقر قرآنی مل گیا، شہنشاہ تو وہ ہے۔ لیکن فقر قرآن کیا ہے؟ فقر قرآن ارتباط یا امتزاج ذکر و فکر، دو چیزیں جب ذکر و فکر مل جاتی ہیں۔ فکر را کامل نہ دیدم جز بذکر، فکر کبھی کامل نہیں ہوگا جب تک کہ ذکر ساتھ نہ۔ یہ ایک طریقہ تو یہ ہے جو سورہ آل عمران والے اس آخری حصے میں آیا۔ ایک طریقہ وہ ہے قلب کو صاف کر لیجئے، اس کی کدورتیں دور کر لیجئے، اس کے آئینے میں قرآن خود بخود منعکس ہو جائے گا اور اس کو جگمگا دے گا۔ یہ ہے جو آیات نور کے اندر ہے، نور علی نور، نور فطرت اور نور وحی مل کر نور ایمان کی تکمیل کرتے ہیں۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ عام طور پر لوگوں نے اس اور کو واو بنا دیا ہے، اس لیے کہ اس گہرائی میں جا کر ان دو چیزوں کا علیحدہ، یہ دو اپروچز مختلف ہیں، اس کو سمجھا نہیں تو اس کو کہا کہ او جو ہے یہاں واو کے معنی میں اور نہیں، او ہے یہ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین ہے پیدا کیا 6 دنوں میں۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہمیں کوئی تکان تاری نہیں ہوئی۔ یہاں اصل میں نفی ہو رہی ہے کہ تورات جب گم ہو گئی تھی تو جب اس کو دوبارہ یادداشت سے مرتب کیا گیا تو وہ مرتبین انسان تھے، وہ نبی تو تھے نہیں، تو ان کی یادداشت نے ٹھوکریں کھائیں، تو غلط چیزیں بھی تورات میں شامل ہو گئیں۔
تو اس میں وہ بھی الفاظ آ گئے کہ اللہ نے آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا کیے اور 7ویں دن اس نے آرام کیا، تھک گیا تھا۔